अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Q&A विद पीजे मीर। पॉलिटिकली, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सियासी तौर पे, हम किन चीज़ का शिकार हैं इस वक्त? कई लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सियासी इंस्टेबिलिटी। कई कहते हैं कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। कई कहते हैं कि हम वो एक कौम है कि जिसके पास डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं है। इलेक्ट होकर सब आ जाते हैं, नारे मारने सब आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो कि आप मांगते हैं, रोटी होगी, कपड़ा हो गया, जो मैं बार बार कहता हूँ, मकान और ये एम्प्लॉयमेंट्स एंड सो ऑन फॉर, उसके लिए कोई डिलीवर करता नहीं है। अगर करता है, अगर मुस्लिम लीग आएगी तो वो कहेगी कि मेरे आदमी आ जाएं, अगर पीपल्स पार्टी आएगी वो कहेगी मेरे आदमी आ जाएं, MQM आएगी वो कहेंगे मेरे आदमी आ जाए, जमात आएगी वो मेरे आदमी आ जाए, ANP मेरे आदमी। तो फिर जब ये आइसोलेट हम कर देते हैं पॉकेट के अंदर, तो इसका नुकसान किसका होता है? एज ए नेशन हम देखते हैं कि हम डिस्पैरिटीज हर जगह क्रिएट कर देते हैं और वैक्यूम्स। इन चीज़ को हम कैसे ख़त्म करेंगे? अगर पीपल्स पार्टी आती है तो फिर वो पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं करती है? मुस्लिम लीग आती है, पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं करती है? MQM आती है, पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? हम क्यों लिमिटेड एडिशन में काम करते हैं? इसके लिए आज मैंने ज़हमत दी है जाहिद हामिद, जो कि एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। इनको आपने काफ़ी टेलीविजन पे देखा हुआ है, आप सुनते भी हैं इनको। ही इज़ वेरी वोकल, वेरी ब्लंट, एंड जो कि मैंने इनको देखा है, ही इज़ वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड स्पीक्स द ट्रूथ। और ट्रूथ किस्मती से वो कहते हैं कि आपके नर्व सेंटर को हिट करती है और आप सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करते। तो आज इनसे खुली एक बात होगी, टेबल टॉक, इसलिए टेबल पे बैठे हैं और इसका एक व्यू पॉइंट आज मैं लेता हूँ। तो यहाँ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। थैंक यू पीजे। ज़ाहिद, आप ये मुझे बताइए सबसे पहले कि पॉलिटिकली हाउ डू यू सी पाकिस्तान में दिस प्रेजेंट मोमेंट? कैसे आप देख रहे हैं इनको? देखिए पीजे, बड़ी जैसे आपने कहा, हम साफ बात करेंगे, हमें किसी का लिहाज नहीं है। यहाँ बात पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान इस वक्त सोमालिया बन रहा है और ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम इराक और यूगोस्लाविया की तरफ चले जाएं। जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, आप लीबिया को देखिए, लीबिया के साथ क्या हुआ है, आज सीरिया के साथ क्या हो रहा है, उससे पहले इराक के साथ क्या हुआ, उससे पहले सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। यमन का हाल देखिए, बहरीन का देखिए। अभी तक लोगों को यह समझ में नहीं आया है कि इस पूरे खित्ते को रीशेप किया जा रहा है, इसके नक्शे तब्दील किए जा रहे हैं, इसकी पॉलिटिक्स ही नहीं, इसकी ज्योग्राफी बदली जा रही है। और ये वो अलमिया है कि हमारी क़यादत ना निगाह बुलंद है, ना सुखन दल नवाज है, ना जां पुरसोज है। जो 3 एट्रीब्यूट इकबाल ने बताए थे, आदमी विजनरी हो, एक आइडियोलॉग हो, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रखो, फिलोसोफर हो, कम से कम समझे तो सही कि आसपास रीजन में इश्यूज क्या हैं, कौमों के उरूज व ज़वाल के असबाब क्या हैं, कौमें बनती कैसे हैं, टूटती कैसे हैं। इकबाल ने बात की कि नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ द पोएट्स एंड दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द पॉलिटिशियंस। तो जब कुछ तो समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ। हम एक आइडियोलॉजी पर बने थे, जैसे बात आपने कही कि हमारे लीडर्स, तमाम हमारी मजहबी और सियासी जमातें, या वो सेपरेटिस्ट हैं, या वो कौमियत की बुनियाद पे हैं, या वो लसानियत की बुनियाद पर हैं, या फिरकावारियत की बुनियाद पर हैं। एग्जैक्टली वही बात जो भी आपने कही, उसका रीजन यही है, इसलिए कि किसी के पास एक कॉम्प्रहेंसिव होलसम आइडियोलॉजी है ही नहीं ना ये। और जो कुछ अब मिडल ईस्ट में हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान को रीशेप किया जा रहा है, अभी तक ये रियासत, इसके हुक्मरान, इसकी अदलिया, इसका मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को बाल्कनाइज किया जा रहा है। हम छोटे थे उस वक्त जब ईस्ट पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, और हम सोचा करते थे जब पड़े हुए कि क्या हमारे बड़ों को नजर नहीं आ रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हाउ डिड दिस हैपन? हुआ कैसे? उस वक्त हमारी जुडिशरी क्या कर रही थी, उस वक्त हमारा मीडिया क्या कर रहा था, उस वक्त हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत क्या कर रही थी, उस वक्त सियासी हुकूमत क्या कर रही थी। एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि आर्मी नहीं लड़ी, वो कहते हैं भुट्टो ने कहा उधर उधर तुम, इधर हम। मीडिया और जुडिशरी, अगरतला साजिश पकड़ी गई, उससे पहले गद्दार पकड़े गए, जुडिशरी ने सजा देने के बजाय उनको बरी करवाया गया, फिर बरी करवा के उन गद्दारों से आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने वही किया जो करना था, बगावत, बाद सिविल वॉर हुई। और इस वक्त जो सिनारियो है एग्जैक्टली वही है कि जिस तरह उस वक्त मुक्ति बाहिनी ईस्ट पाकिस्तान में बन चुकी थी और अच्छी तरह बाहिनी पाकिस्तान में मौजूद है। अगरतला साजिश पकड़ी गई थी, ISI ने पकड़ के दी थी, सियासी जमातों ने सिर्फ जमहूरियत की खातिर गद्दारों को माफ करवाया और उनसे कहा इलेक्शन में हिस्सा लें। एज अ रिजल्ट उन गद्दारों ने वही करना था जो अगरतला साजिश में वो तय कर चुके थे, इलेक्शन जीता और बगावत कर दी। तो व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इन पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट द सेम सिनेरियो। NWFP पूरा आपका सूबा कोलैप्स हो चुका है, वो तो लिटरली मार्शल लॉ में फौज को वहां डिप्लॉय करना पड़ा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही कोलैप्स कर गई, और अभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांसिबिलिटी पेशावर के बाहर लेना नहीं चाहती, वो सब आर्मी के पास है।
कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ही कोलैप्स कर चुकी है, देयर इज नो गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान राइट नाउ। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि पाकिस्तान कराची में, सिंध में तमाम सियासी जमातें दहशतगर्द गिरोह और गैंग रखती हैं, ये सुप्रीम कह रही है, मेरे अल्फाज नहीं है। और रोज आप अखबार उठा के देखिए, एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि जितने लोग फाटा और ट्राइबल एरियाज में रोज जाने कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज और फाटा में यह है कि 20, 25, 30 जवान ऑफिसर्स और सोल्जर्स की जानें भी जा रही हैं सिविलियंस के साथ, क्योंकि फौज वहां लड़ रही है। बराह रास्त अगर फौज डिप्लॉयड है तो एनडब्ल्यूएफपी में डिप्लॉयड है। बलूचिस्तान में आर्मी डिप्लॉयड नहीं है, कराची में आर्मी डिप्लॉयड नहीं है, और कराची में भी रोज 20, 30, 15 कैजुअल्टीज आ रही हैं। ये तमाम के तमाम सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में है, एक चीज जो बड़ी तकलीफ दह है कि ये कौम, ये हुक्मरान मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान हालत जंग में है। तमाम जुडिशरी कोलैप्स कर चुकी है। पिछले 11 साल में एक दहशतगर्द को सजाए मौत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बयानात देते हैं कि अदालतें सजा देती हैं, गवर्नमेंट पेरोल पे रिहा कर देती है। इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं हम 800 सुसाइड बॉम्बर्स को रिहा कर चुके हैं। जुडिशरी कहती है हमारे पास एविडेंस नहीं आती। गवर्नमेंट कहती है हम एविडेंस देते हैं, जुडिशरी खौफ के मारे फैसला नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं। आर्मी का रिस्पांसिबिलिटी यहाँ कोई भी नहीं है। प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन आर्मी का काम नहीं है। आर्मी एक ही दफा काम करती है जब अपनी मिलिट्री कोर्ट्स बनाती है। आर्मी को आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाने नहीं दे रहे हैं। As a result, the whole country is going into a state of anarchy, and we are in anarchy right now. और इस वक्त जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इसमें किसी एक के पास कोई रिस्पांस स्ट्रैटेजी नहीं है। कंफ्यूजन है, कंप्लीट ब्लैकआउट है सामने, किसी को मालूम नहीं है कहां जा रहे हैं। लिहाजा इन सारे मसाइल का हल इन्होंने ये निकाला है कि इलेक्शन करा दो, एज इफ इलेक्शन करा के कोई दूसरे लोग आ जाएंगे, या इलेक्शन करा के आप मुल्क के अंदर अमन कायम कर देंगे। जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, इलेक्शन के बाद इन्होंने ही आना है। कोई तब्दील नहीं हो जाएगी आपकी पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चंद लोग चंद सीटें आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगी। और बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर यही स्टेट मजीद 4 महीने चलती रही, मजीद 3 महीने चलती रही, इसी कोलैप्स में जिस वक्त आप हो रहे हैं, 4th जनरेशन वॉर आपके शहरों में लड़ी जा रही है। इंडिया अपनी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के साथ मशरक से तैयार बैठा हुआ है कि पाकिस्तान में कोलैप्स हो, सिविल वॉर हो, फिर इंडिया अपनी फौजें लेकर दाखिल हो, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। 8 महीने पाकिस्तान आर्मी मुक्ति बाहिनी के खिलाफ लड़ती रही, मार्च से लेकर नवंबर तक, और नवंबर के एंड में इंडियन आर्मर्ड ब्रिगेड रोल्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान आर्मी इतना फंस चुकी थी सिविल वॉर में कि दे कुड नॉट रेजिस्ट, बाईपास कर दिया उनको, पूरा ढाका कैप्चर कर लिया। यही सिनारियो इस वक्त आपके पास मैग्नीफाई हो गया, इसलिए कि देयर आर अमेरिकन्स ऑन द वेस्ट। अमेरिकन जो एफपैक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जिसके तहत वी आर नॉट जस्ट बीइंग अटैक्ड बाय टीटीपी और बीएलए, वी आर आल्सो बीइंग अटैक्ड बाय द अमेरिकन्स। सलाला चेक पोस्ट पे अटैक है, ड्रोन्स के हमले हैं। जितनी इस वक्त अमेरिकन आर्मर्ड ब्रिगेड, आर्मर्ड डिवीजन इस वक्त हमारी सरहदों के साथ बैठे हुए हैं, वहां पे किस वास्ते बैठे हुए हैं? तालिबान के खिलाफ तो नहीं बैठे हुए। व्हाट आर दे गोइंग टू डू? क्योंकि जब अगर पाकिस्तान कोलैप्स करता है, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में सिविल वॉर और नारकी होती है, जिस तरह यूगोस्लाविया डिसमेंबर हुआ था, 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, इट डिसमेंबर्ड इन 3 years and no foreign country invaded Yugoslavia. Don't you? Yugoslavia पे किसी मुल्क ने हमला, but the country disintegrated in 3 years. और यही वो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं। वी आर अ रोबस्ट कंट्री, हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, हमारी आर्मी डिसिप्लिन है, हमें 11 साल से ये तोड़ रहे हैं, अभी तक हम खड़े हुए हैं अपनी जगह पे। एंड इन फैक्ट इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि अगर कोई यूनाइटिंग फैक्टर है जिसने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है तो मुसल्लह अफवाज हैं। हम वापडाज और रेलवे और पीआईए की वजह से जुड़े हुए नहीं हैं, अभी आर्मी की वजह से जुड़े हुए हैं। और आर्मी को एक अर्बन वॉर में ऐसा फंसा दिया गया है कि जिसमें ना जुडिशरी सपोर्ट कर रही है, जैसे बात की, ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना प्रोसिक्यूशन सपोर्ट कर रही है, ना मीडिया सपोर्ट कर रहा है। और एक ऐसी अर्बन वॉर जिसमें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। इंडियन सोल्जर्स आपके सामने नहीं खड़े हुए हैं, इंडियन प्रॉक्सीज आपके सामने हैं, कहीं तहरीक तालिबान की शक्ल में है, कहीं बीएलए की शक्ल में। कराची में तमाम सियासी जमातें एक्चुअली इस वक्त इंडियन प्रॉक्सीज का काम कर रही हैं बाय डूइंग द एनार्की दैट दे आर डूइंग, नोइंगली और अननोइंगली। वो काम वही कर रही हैं जो इंडियन करवाना चाहता है लोकल अर्बन मुक्ति बाहिनी के साथ। सो इस सिनारियो में मुझे बताइए, इस सिनारियो में आर्मी इज इन अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन नाउ। एक तरफ वो डेमोक्रेसी को बचाना चाह रहे हैं, दे वांट द सिस्टम टू रन, बट दे आल्सो नो कि दिस डेमोक्रेसी इज सिंकिंग द शिप, द कंट्री इज गोइंग डाउन। आप इसी प्रोसेस को 3 महीने चलने दें। आज बलोचिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली फेल हो चुका है, कराची कोलैप्स कर चुका है, फाटा कोलैप्स कर, कल पंजाब भी कोलैप्स कर जाएगा। एंड वंस पंजाब कोलैप्सेस, पाकिस्तान कोलैप्सेस, बिकॉज़ दैट्स द हार्ट जो अभी तक रोक के रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान को। आर्मी कितना इंतजार करेगी? इलेक्शन कराने के लिए भी आप फौज के पास आएंगे, ये इलेक्शन करा दीजिए। इस वक्त आर्मी इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, 10,000 कैजुअल्टीज दे चुकी है। एवरी डे दे आर गिविंग कैजुअल्टीज, दे आर बीइंग अटैक्ड फ्रॉम ऑल एक्सेस विद नो सपोर्ट फ्रॉम एनी जुडिशियल, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और मीडिया ऑर्गन। इस सूरत हाल में आर्मी ट्रुप्स कहां से स्पेयर करेगी इलेक्शन कराने के लिए? और आप इलेक्शन के लिए भी ट्रुप्स ले आते हैं, यू डू द इलेक्शंस,
اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ آرمی جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر بھی سیکیور کرے, ویسٹرن بارڈر بھی سیکیور کرے, انٹرنل سیکیورٹی کی ڈیوٹیز بھی آرمی سنبھالے. آپ نے پورے ملک میں ویسے ہی پولیس کو پیچھے ہٹا کر ہر جگہ آپ نے رینجرز کو اور آرمی کو پولیس ریسپانسبلٹیز, پولیس اتھارٹی تو ویسے ہی دے دیا آپ نے. مطلب ایکچولی دس کنٹری از بینگ ہینڈڈ اوور ٹو دی آرمی سلولی ون بائی ون. اچھا, آپ کیا کہیں گے کہ آپ یہ جو ایک انالیسس کی ہے, فار ایگزامپل اب پاکستان کے اندر اٹ از ون آف دا بگیسٹ آپ کہہ لیں سیکورٹی پرون ایریاز ان دا ورلڈ, کہ ہر جگہ سیکورٹی. آپ کا ایک منسٹر ہے, ہی واکس ود اباؤٹ 10 موبائل سچویشن. ڈو یو فیل کہ دا ویسٹ سیز کہ پاکستان ایک سیکورٹی تھریٹ ہے ساری دنیا کے لیے؟ دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتائیں, جب پاکستان میں سوسائڈ بامبنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے, ایون جو کامرا پہ اٹیک ہوا تھا, گلوبل میڈیا کی پرسپشن مینجمنٹ دیکھیے اس وقت کیا ہوتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں ایک سائملٹینیس کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں. ان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. اگر پاکستان نعوذ باللہ ڈسممبر ہوتا ہے یا فریگمنٹیشن ہوتی ہے تو نیوکلیئر ویپنز کس کے پاس جائیں گے؟ اور یہ وہ ایشو ہے کہ جس کے اوپر یہ یو این کو اور ورلڈ اوپینین کو موو کرنا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان چونکہ ایک فیلڈ اور ڈسفنکشنل سٹیٹ بنتا جا رہا ہے, لہٰذا اس سے نیوکلیئر ویپنز انڈر یو این مینڈیٹ لے لیے جائیں. اب اگر پاکستان کے اندر جتنا انارکی اور کیوس پھیلتا ہے, سوسائڈ بامبنگز, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. It suits them. Why? Because it creates a global justification کہ Pakistan is a failed and a failing state. And nuclear weapons should be taken away from a Pakistan which is not capable to protect them. کامرا کے اوپر وہ اس طرح ہنگامہ کر رہے تھے جیسے نیوکلیئر ویپنز ہم نے کیاریوں میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ٹیررسٹ آئے اور they could have taken the nuclear weapons. So the point is, you see, کہ یہ جو کچھ پاکستان کے خلاف انٹرنل سیبوٹاج ہے, وائلنس ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ افغانستان بیسڈ ہے. تحریک طالبان کدھر بیسڈ ہے؟ Where is it based? آپ گو ٹو باجوڑ, جو پاکستان افغانستان ڈیورنڈ لائن کے اوپر پاکستان آرمی کی پوسٹ ہے. سلالہ کہاں پہ تھی؟ سلالہ واز ایگزیکٹلی آن دا بارڈر. تو اٹیک کہاں سے آیا؟ اٹیک کیم فرام افغانستان. اٹیک کیم فرام دی امریکن فورسز بیسڈ ان افغانستان. اور اسی طرح ٹی ٹی پی بھی جب اٹیک کرتی ہے تو افغانستان سے آ کے کرتی ہے. ساؤتھ وزیرستان ہم نے کیپچر کر لیا ہے, نارتھ وزیرستان میں ہمارے فرینڈلی الائز ٹرائبز ہیں. سارا باجوڑ کے ایریا پاکستان آرمی سیکیور کر چکی ہے. ہم پہ حملے چاہے وہ بی ایل اے کی طرف سے ہو, کئی دفعہ آپ نے پکڑا ہے کہ افغانستان سے اسلحہ لاتے ہوئے بی ایل اے کے لوگ پکڑے گئے ہیں. شاہزین بگٹی شاید ابھی تک اندر بند ہوا ہے اس کیس کی وجہ سے کہ ہنڈریڈز آف وہیکلز ود ویپنز ور کمنگ ان فرام افغانستان. کس لیے لے کر آ رہے تھے؟ وائی واز ہی برنگنگ ان ویپنز فرام افغانستان؟ انڈر واٹ لا, انڈر واٹ رول, فار وائی, واٹ از دا اسٹریٹجی؟ تو یہی بات یو سی کہ امریکن جن کو آپ اپنا الائز کہتے ہیں, وہ ایوب خان کی وہ پرانی بات, یو سی کہ اٹ از ڈینجرس ٹو بی دی اینیمی آف یونائٹڈ اسٹیٹس, it is fatal to be their allies. So we have done that fatal mistake. We have decided to go into an alliance with them, knowing fully well that it is in the American interest. Americans want this to take away Pakistan's nuclear weapons, and for that they have to create an anarchy in Pakistan جو prerequisite ہے اس objective کو achieve کرنے کے لیے. چلیں اور ہم بات کرتے ہیں. We'll just go for a break. بریک سے پہلے ویری انٹرسٹنگ ایک سمرائزیشن. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طالبانز کی بات کر رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر رحمان ملک نے کہا ہے کہ ایک جنرل ایمنسٹی وہ دیں گے کہ اگر طالبانز اور جو دوسرے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں وہ ایک کہہ دیں کہ وہ دہشت گردی نہیں کریں گے اور یہ جو کلنگز نہیں کریں گے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ پوچھیں گے اس بریک کے بعد زاہد حامد سے. اور اس کے علاوہ کہ یہ جو ہم اتنے سیکیورٹی پرون ہو گئے اس ملک کے اندر, اور یہ بھی میں نے سوال بھی کیا, اینڈ آئی ووڈ لائک ہز آنسر, کہ پھر ویسٹ کے سامنے, کیونکہ وہاں جو میڈیا ہے, ایک تو میڈیا وار ایسی زبردست پاکستان کے خلاف کھیلی جاتی ہے کہ پاکستان میں یہاں خود میڈیا ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے ٹو گیٹ دیئر اون انڈیویجول اسکوپس, اینڈ دیر از نو نیشنلزم. اس کے اوپر زاہد حامد کیا کہتے ہیں؟ لیٹس لسن ٹو ہم جسٹ آفٹر دس بریک. بجلی آئے یا نہ آئے, ویوز کول بینک چلتا جائے. کول بینک ہی عقل مندانہ انتخاب ہے. ضرورت وقت. پچھلے 4.5 سالوں میں سیلاب پانی بارشوں سے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کو جس تیزی سے اس حکومت نے بحال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل تعریف ہے. اس کے علاوہ جو خاندان اس سیلاب سے اور ان بارشوں سے متاثر ہوئے تھے ان کو بحال کرنے میں بھی حکومت پیچھے نہیں رہی, اور انہوں نے ان خاندانوں کو طبی امداد, خوراک اور تمام جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی مہیا کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر خاندان کو 10,000 روپیہ تقسیم بھی کیا, جس سے لاکھوں خاندانوں کا فائدہ ہوا. لیکن جس تیزی اور جس ذمہ داری سے اس حکومت نے ان لوگوں کا خیال رکھا ہے یہ قابل تعریف ہے.
सिंध की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत। खींचे तेरी दिलकशी हर किसी को, पूरा करे चाहतों की कमी को, मुजस्मा हो तुम ठंडक का, ताजगी का, रिश्ता है तुमसे जिंदगी का, खुशी का। Waves Combo, beautify my life. Upright freezer and fridge together. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। ख़ास तौर पे सूबा सिंध पर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। वसी सी शोर, गैस रिजर्व्स, कोल के ज़खायर और विंड कॉरिडोर और फरावानी के साथ कोल के रिजर्व्स मुहैया हैं। हुकूमत सिंध ने इस बात का एहसास करते हुए कोल के रिजर्व्स को जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कंपनी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से हमारे मुल्क के जो एनर्जी क्राइसिस है उसको ख़त्म करने में मदद हासिल होगी। इससे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा होगा, मुल्क में लोगों को रोज़गार हासिल होगा और एक खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। हम सबको चाहिए कि हम हुकूमत सिंध को इस इनिशिएटिव पर सपोर्ट करें। सिंध की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत। बिजली आए या ना आए, वेव्स कूल बैंक चलता जाए। कूल बैंक ही अक्लमंदाना इंतखाब है। कूल बैंक, जरूरत वक्त। वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे अमीर। मेरे साथ यहाँ जाहिद हामिद, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट। इनसे एक पॉलिटिकल ओवरसाइट एंड पॉलिटिकल व्यू में ले रहा हूँ। और ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा है कि जब यहाँ बैठते हैं पाकिस्तान के अंदर, मीडिया इन पर्टिकुलर एक ऐसा रोल प्ले करता है कि ABCDE टेलीविज़न चैनल्स ये करते हैं कि वो एक दूसरे को या तो कॉपी कर लेते हैं, अगर एक गलत खबर जा रही है सब उस पर चल जाते हैं, और अगर नहीं जा रही तो एक खबर बना के बाकियों को अपने पीछे लगा देते हैं। और डिसइंफॉर्मेशन कई दफ़ा हुआ है, और ये फैक्चुअल चीज़ है कि कई दफ़ा आप देखते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन जाती है, उसमें एक जनरल आप कह लें कि कियोटिक ब्रेन आप क्रिएट कर देते हैं। वेयर इज़ इन कंपैरिजन इंटरनेशनल मीडिया को आप देख लें कि हमेशा वो एक यूनिफाइड एक पिक्चर प्रेजेंट करता है पाकिस्तान के खिलाफ, उनका एजेंडा एक ही है। बट लेट्स सी कि व्हाट जाहिद सेज ऑन दैट। देखिए पीजे, जब हमने 4th जनरेशन वॉर की बात की आपके साथ, 4th जनरेशन वॉर में दुश्मन की फौजें आप पर हमला नहीं करती, मुल्क के अंदर क्योस और अनार्की बर्पा की जाती है, इंसर्जेंसीज हैं, बगावतें हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स है। और सबसे खतरनाक जंग जो 4th जनरेशन वॉर में की जाती है, दैट इज इंफॉर्मेशन वॉर। इस वक्त अमेरिकन आर्मी के पास एक 3 स्टार जनरल है जिसका काम इंफॉर्मेशन एंड साइबर वॉरफेयर है, कमांड है, जो पूरे सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, यूट्यूब को, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। 3 स्टार जनरल इज रनिंग द आर्मी, एंड दे से कि दीज आर मोर लीथल वेपन्स देन द स्पेशल फोर्सेज एंड द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान को जो डिसमेंबर करने की बात की जा रही है, जो प्लान किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। और पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, आई एम नॉट सेइंग द एंटायर मीडिया, एक बहुत बड़ा सेगमेंट इस वक्त हॉस्टाइल वेपन सिस्टम्स के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहा है। इराक पर जब अमेरिकन ने हमला किया, आपको याद होगा कि कई साल तक वो बिल्ड करते रहे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इराक के पास कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन मीडिया और परसेप्शन मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग की गई कि हत्ता कि यूएन तक कंफ्यूज हो गई कि साहब इराक में वेपन्स हैं या नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने इराक पर हमला किया, उसको डेसिमेट कर दिया अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि वो परसेप्शन मैनेजमेंट जो तुमने की झूठ पर मबनी, और वो सारा इंटरनेशनल मीडिया ने की। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी, या उससे पहले हम ईस्ट पाकिस्तान की मिसाल दें, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया था नहीं, तो पूरी पाकिस्तान आर्मी को डिमोरलाइज करने के लिए पूरी दुनिया में जो प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान आर्मी जेनोसाइड कर रही है, पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों को मार रही है, पाकिस्तान आर्मी जो है वो जालिम है, और रेफ्यूजीज, इतने लाख रेफ्यूजीज बन गए जो ईस्ट पाकिस्तान से निकल कर इंडिया चले गए। इतना डिमोरलाइज कर दिया पाकिस्तानी कौम को और आर्मी को, और पूरी दुनिया में ऐसी परसेप्शन मैनेजमेंट की कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी का वो इंटीग्रल पार्ट थी। आज भी पाकिस्तान में एक सेगमेंट, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, अब तो बड़े बड़े एनालिस्ट पाकिस्तान के, सिंसियर पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग खुलकर ये बात कर रहे हैं, अंसार अब्बासी टू नेम वन, जो ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक पूरा सेगमेंट है जो पाकिस्तान को बराह रास्त, आर्मी को और ISI को एज एन आइडियोलॉजी अटैक कर रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान ISI और आर्मी को डिस्ट्रॉय करना। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो बात हमने पहले आपसे कही थी कि जिस तरह जुडिशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है आर्मी को, उसी तरह मीडिया सपोर्ट भी नहीं मिल रही है। आप किसी आर्मी ऑफिसर से पूछें, जो कैजुअलिटीज हमारी रोज आ रही हैं पाकिस्तान में, अगर वाकई कोई सरकारी सतह पर जान कुर्बान कर रहा है पाकिस्तान के दिफा के लिए तो आर्मी, लेकिन उसके बावजूद
पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह के डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडाज और लाइज, हमने कई दफा खुद पिटिशन लेके हम कोर्ट में, एक दफा हम सैफमा के खिलाफ एक पिटिशन लेकर गए और हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें। ये अगर मेरा ओपिनियन भी है तो सुप्रीम कोर्ट इज द जुडिशियल बॉडी, पूरे मुल्क में एपेक्स बॉडी है, आपको इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी एविडेंस देखने के बजाय सिर्फ लोकस स्टैंडाई पर हमें बाहर कर दिया कि आप होते कौन है ये लेकर आने वाले। मतलब व्हाट एन आर्गुमेंट, व्हाट अ शेमफुल आर्गुमेंट टू बी ऑनेस्ट। यानी आप नेशनल सिक्योरिटी की एक पिटिशन लेकर जा रहे हैं जिसके अंदर 350 सफ़े के सबूत और कई 100 घंटों के फुटेज साथ हमने लगाए हैं कि बराह रास्त पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किए जा रहे हैं। मसलन एक साहब, और दूसरी पिटिशन हमने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, आई हैव नो प्रॉब्लम इन नेमिंग इट, हामिद मीर के खिलाफ हम पिटिशन लेके गए, नजम सेठी के खिलाफ लेके गए, सैफमा के खिलाफ लेकर गए। स्टेटमेंट्स लाइक कि पाकिस्तान आर्मी बलोचों को हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंक रही है बलोचिस्तान में। अब दिस इज अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट, दिस इज इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव एंड झूठ। अब ये स्टेटमेंट अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिया जाए कि पाकिस्तान आर्मी को बलोचों से नफरत जो है वो विरसे में मिली है, पाकिस्तान आर्मी नफरत के तहत चूंकि अंग्रेजों की वारिस है लिहाजा ये पाकिस्तान आर्मी इसलिए बलोचों को कत्ल कर रही है, इस किस्म के स्टेटमेंट्स, ये कहना कि पाकिस्तान आर्मी ने अकबर बुगटी को कत्ल कर दिया जबकि सारी सर्कमस्टेंशियल और डायरेक्ट एविडेंस ये कह रही है कि ही कमिटेड सुसाइड, जबकि 6 साल ये प्रोपेगेंडा होता रहा जिसकी वजह से खुद चीफ जस्टिस कहते हैं कि सारी बलोचिस्तान इंसर्जेंसी इस एक वाकये की वजह से शुरू हुई, which is based on disinformation, which is based on lies। अब हम ये पिटिशन लेकर के अकबर बुगटी के केस पर आप इन्वेस्टिगेट करें, सिर्फ हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाए, इन्वेस्टिगेट करें, लेट्स द ट्रूथ कम आउट। हमने किसी को कन्विक्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट उस पिटिशन को भी एडमिट नहीं कर रही है। इमेजिन करें रीजन आई नो आइडिया, अगेन ऑन द सेम ग्राउंड्स कहीं और चले जाए, हमारे पास मत आए, एंड दिस इज बैफलिंग मी टोटली। बट इजंट दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, यानी दिस इज कंप्लीटली बैफलिंग मी टोटली कि या आइदर द चीफ जस्टिस, यानी अगर ये तौहीन अदालत तो फौरन बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस इज ही नॉट रियलाइजिंग दिस कि बाय रिजेक्टिंग दीज पिटिशंस अगेंस्ट मीडिया एंड बाय रिजेक्टिंग दिस पिटिशन अगेंस्ट अकबर बुगटीज सुसाइड, ही इज एक्चुअली हेल्पिंग द एनिमीज, ही इज एक्चुअली कंट्री। He should admit the petition and let on the merits and let the facts come out. अगर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे फिर कहां जा सकते हैं? इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला करवाएं, किधर जाएं? हमारी सुप्रीम कोर्ट क्यों इन केसेस को बाहर कर रही है? So this is something that is, जिसकी वजह से आप आर्मी डिमोरलाइज हो रही है, जिसकी वजह से ऑफिसर्स आर गेटिंग एंग्री बिकॉज दे आर फाइटिंग अ वॉर। मीडिया में उन्हें गालियां दी जा रही हैं। When somebody tries to defend the armed forces, try to brings out the fact, weapons of mass deception। अब डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन है। जो झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो चीफ जस्टिस केस लेने से इनकार कर देते हैं, जबकि एवरी फ्रिवलस लिटिगेशन इज बीइंग डन। चीफ जस्टिस सुमोटो 2 शराब की बोतलों पे तो ले लेते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, अकबर बुगटी इशू के ऊपर और सैफमा के ऊपर, हॉस्टाइल मीडिया पर हमारी पिटिशंस एडमिट नहीं हो रही। इसका जवाब चीफ जस्टिस खुद दें कि आने वाली तारीख उनको किस नजर से देखेगी कि इन टाइम्स ऑफ वॉर हैज ही सर्व्ड द कंट्री और हैज ही बिट्रेड द कंट्री। और जब आप कहते हैं बिट्रेड द कंट्री, एक कई लोगों का कहना है कि ये जो चीज़ नहीं हो रही है और बाद में जिस तरह के अभी हम असगर खान के केस पे ले आए और जो दूसरे जो स्केलेटन्स हम लेके आ गए, कई लोग कहते हैं कि शायद जब चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं शायद इनके ऊपर भी इस तरह के केसेस होंगे। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। मुझे पर्सनली तो मुझे कोई शुबे की बात नहीं है कि चीफ जस्टिस, अभी चीफ जस्टिस हैं बहुत ऊपर बैठे, नहीं, अल्लाह की अदालत उससे बड़ी है। कल उनको अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा जब वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे। और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब आप आज के केसेस नहीं उठा रहे हैं, 11 साल में आपके अदालती निजाम ने एक दहशतगर्द को सजाए मौत नहीं दी, कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार आर्मी तो नहीं है या गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जुडिशरी जिम्मेदार है। रोज पकड़े जाते हैं सुसाइड जैकेट्स के साथ आदमी, उसमें आपको किस एविडेंस की जरूरत है? उसको आपको वो तो उसमें तो कोई विटनेस भी नहीं चाहिए आपको। द मैन इज हिमसेल्फ कन्फेसिंग कि मैंने कत्ल किए हैं, इतनी सुसाइड बॉम्बर्स जैकेट्स मैंने तैयार किए। और दूसरी तरफ जिस तरह बात सैफमा की हुई है, जिस तरह बात बलूचिस्तान इशू की हुई है, इतने बड़े बड़े केसेस पर अगर वो आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ये बात हमें सख्त तकलीफ दे रही है बिकॉज इस वक्त इसके नतीजे में होगा ये कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, पाकिस्तान लिबिया बन रहा है, अब मुझे बताइए लिबिया का चीफ जस्टिस किधर गया? लिबिया में जब इन्वेजन हो गई, लिबिया तबाह हो गया, देयर इज नो सिस्टम नाउ, सब कुछ तबाह हो गया। इराक का चीफ जस्टिस किधर गया? इराक की हुकूमत किधर गई? सीरिया में अब गवर्नमेंट अपने आखिरी दमों पे, चंद दिनों के बाद वो भी कोलैप्स कर जाएगी। जब सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए, गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो जाए, मुल्क ही डिसमेंबर हो जाए, तो सिस्टम किधर जाएगा? आज आप किसको ब्लेम करेंगे सबसे ज्यादा कि जो कि हमारे सिस्टम को नीचे लेके जाए? देखिए, मैं 2 आदमियों को, यानी एक जरदारी को ब्लेम करूंगा बिकॉज ही इज द मैन हु इज पॉलिटिकली कंट्रोलिंग एवरीथिंग। बाकी छोटे छोटे उसके नीचे, एमक्यूएम भी उसके नीचे, एएनपी भी उसके नीचे, पार्लियामेंट उसके नीचे। जरदारी इट्स वन मैन शो, डिक्टेटरशिप है वन मैन की, ही इज द वन हु इज कंट्रोलिंग इट। दूसरा चीफ जस्टिस है। और आर्मी चीफ को हम इस तरह ब्लेम करेंगे कि इस सारे गंद को बहुत पहले इनको हटा देना चाहिए था। ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन बिकॉज ही हैज बीन साइलेंट टू लॉन्ग। व्हाट्स स्टॉपिंग हिम? यू सी, आई थिंक जो कुछ मुशर्रफ दौर में गलतियां हो चुकी हैं
اس کی وجہ سے آرمی پر ایک کوشچن امپوز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آرمی تھوڑی سی خوفزدہ ہے کہ ہم اس وقت اگر ڈیموکریسی کو ریموو کریں گے تو پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، ویسٹرن میڈیا خلاف ہو جائے گا، ہمارا اپنا میڈیا خلاف ہو جائے گا، اور جو لائرز موومنٹ چلی تھی جس کی وجہ سے آرمی پہ بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا، ان سب چیزوں کی وجہ سے آرمی ایک ڈیفینسو موڈ میں چلی گئی ہے. اینڈ دس از اے ڈیڈلی ڈیفینسو موڈ، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ملک کولیپس کر رہا ہے، آرمی کے پاس ریسورسز بھی ہیں، آرمی کے پاس ول پاور بھی ہے، آرمی کو طریقہ بھی معلوم ہے کہ سچویشن کو ریکور کیسے کرنا ہے، لیکن صرف اس ڈیموکریسی اور میڈیا کے پریشر، جوڈیشل پریشر کی وجہ سے آرمی وہ نہیں کر رہی جو ان سرکمسٹانسز میں اس کو کرنا چاہیے. مثلا آرمی یہاں پہ پریشرائز کر سکتی تھی جوڈیشری کو اور گورنمنٹ کو کہ آپ ہمیں ملٹری کورٹس بنانے کی اجازت دیں. پاکستان آرمی کے ایکٹ میں گنجائش موجود ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان آرمی سے جنگ کرتے ہیں ان کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، اور ہوئے بھی ہیں، چند ایک کیسز ہوئے بھی ہیں. اگر سول جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے تو آپ آرمی کو الاؤ کریں. آبجیکٹو از جسٹس، آبجیکٹو از دہشت گردوں کو سزا ہونی چاہیے، آبجیکٹو از کہ جو سوسائڈ بامبرز اور ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں دے شوڈ بی کنوکٹڈ اینڈ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. ہو یہ رہا ہے کہ عدالت ملک میں عدل نہیں ہے، لہذا جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب آرمی ان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتی ہے. ایکچولی ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ یو آر ٹرائنگ ٹو فائٹ اے وار، 21st سینچری وار یوزنگ 1860 لاز. 1860 کے بنائے ہوئے انگریزوں کے قانون ہیں، ان کی بنیاد پر آپ 21st سینچری وار لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا نہیں ہے، تو یہاں پر آرمی کو سختی کرنی چاہیے تھی. دوسری سختی جو آرمی کو کرنی چاہیے which I strongly feel is کہ آرمی should clearly say کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. We are in a state of war. آپ سول ادارے کرانا چاہتے ہیں تو کرا لیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو کرا لیجیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے because we are fighting the east, we are fighting the west, we are fighting insurgencies within the country. ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. ابھی تک آرمی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آیا ہے، آنا چاہیے، تاکہ کیونکہ I personally feel کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ٹائم تو آ ہی چکا ہے. If army wants to play within the constitutional system, اس صورت میں آرمی کو سپریم کورٹ کو ایگزرٹ کرنا چاہیے کہ جس گورنمنٹ کو آپ خود این آر او کے تحت انلیگل کر چکے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنلی فیل ہو چکی ہے، جس میں دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں، جو پاکستان میں کرپشن کر رہی ہے، اس گورنمنٹ کو ڈسمس کر کے آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں. جب پرائم منسٹر ڈسمس ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ بھی ڈسمس ہو سکتی ہے، آپ کیئر ٹیکرز لے آئیں. اینڈ کیئر ٹیکرز شوڈ بی گیون اے ٹائم فار 3 years ٹو اسٹیبلائز دا کنٹری. اچھے پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکرز آپ لے آئیے، پاکستان میں 90% مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن حل نہیں ہے پرابلم کا. آرمی اکیلی ہوئی، آرمی کو جوڈیشل اور ایگزیکٹو سپورٹ چاہیے، یہ کام گورنمنٹ دے گی، گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے. سو بیسکلی واٹ از ہیپننگ از ایز اے اسٹیٹ وی آر کولیپسنگ، اور کوئی رسپانس اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے جو ہمیں اس کولیپس سے نکال سکے. وی آر گوئنگ ڈاؤن ایوری ڈے وی آر لوزنگ بیٹلز، ایوری ڈے وی آر لوزنگ گراؤنڈ. اس کا حل تو نکالنا ہوگا نا. تو زید آپ کیا کہیں گے کہ پھر پاکستان کو اس وقت کون بچائے گا؟ دیکھیے، آپ وہ شخص جو حلال کھاتا ہو پاکستان سے خیانت نہ کرے. کوئی ہائی فائی چیزوں کی بات ہم نہیں کر رہے. 18 کروڑ کی عوام میں آپ کو 18-20 ایسے لوگ بہت اچھے مل جائیں گے جو ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں. ایسے لوگوں کی حکومت بنا دیجیے. سیاسیوں کی حکومت نہ بنائیے جو 3 مہینے کے بعد الیکشن کرانے کے لیے مینوورنگ کر رہے ہوں گے. آلریڈی مینوورنگ شروع ہو چکی ہے. کراچی کے 30 لاکھ ووٹ ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ میں خود ڈسکس ہوئی ہے یہ بات کہ 30 لاکھ ووٹ جن کے پرماننٹ ایڈریس اپ کنٹری کے تھے ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے اپ کنٹری میں، تاکہ کراچی سے سارے نان ایم کیو ایم ووٹس ہی غائب ہو جائیں. وہ ووٹ ہی نہیں کر سکتے وہ لوگ کراچی میں، لہٰذا ایم کیو ایم کو ایک فری رن مل جائے گا. اس طرح فراڈ کیے جا رہے ہیں. آرگنائزڈ الیکشن فراڈ آر آلریڈی بینگ ڈن. ساری پوسٹنگز کی جا رہی ہیں گورنمنٹ آفیسرز کی، مینوورنگ کی جا رہی ہے، مینیپولیشن کی جا رہی ہے. الیکشن ول ڈسٹرائے دا کنٹری انٹو اے سول وار. آپ نہیں کرا سکتے. ڈو یو فیل کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اینڈ بیکاز جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہونا وہی ہے جو کہ آج ہو رہا ہے، ڈو یو دین فیل کہ آفٹر 3 months ڈاؤن دا لائن دیر آر چانسز کہ دین enough is enough and army might take over؟ دیکھیے، چانسز کا سوال نہیں ہے. آئی ایم 110% شیور کہ الیکشنز کے بعد آپ ایسٹ پاکستان کی طرح سول وار لڑ رہے ہوں گے، کیونکہ ہو یہ رہا ہوگا اس وقت کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کو کسی کا مینڈیٹ مانے گی نہیں. وہ ایک کیوس ہوگا، ایک ایبسولوٹ انارکی ہوگی ڈیورنگ دی الیکشنز، ڈیورنگ اینڈ آفٹر دی الیکشنز. صرف وار، آپس میں جنگیں ہوں گی. ایم کیو ایم نے کیوں اتنا وائلنٹلی ریزسٹ کیا جب یہ اے این پی نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جائے؟ ایم کیو ایم سو وائلنٹلی ریئیکٹڈ. وائی؟ بیکاز دس ٹائم دے آر آرمڈ. 3000 نیٹو کے کنٹینر جو شعیب سڈل صاحب کہتے ہیں کھل کے پاکستان میں تقسیم ہوئے ہیں، وہ کدھر تقسیم ہوئے ہیں؟ اس وقت ایوری پولیٹیکل پارٹی ان کراچی از فلی آرمڈ and they are waiting and the turf war is on the edge. الیکشن کرا لیں، دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے کراچی میں. آرمی کو بار بار یہ کیوں بلانا چاہ رہے ہیں؟ because they are trying to drag army into an urban war. کیونکہ اس کے بعد آپ ایسٹ پاکستان کو بھول جائیں گے. اتنا خون خرابہ ہوگا پاکستان میں اگر آپ نے الیکشنز کرائے. آرمی کو تو پھر ہر صورت ٹیک اوور کرنا پڑے گا، جس طرح ایسٹ پاکستان میں مارشل لا لگانا پڑ گیا تھا آپ کو انڈر ملٹری رولر.
یہ آپ کو پاکستان میں کرنا پڑے گا اور ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم مارشل لا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل سولوشن موجود ہے کہ آپ کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک سیٹ اپ لے آئیے اور اس کو ٹائم دے دیں کہ پاکستان کو ٹھیک کر لے. پاکستان سے پیار کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اگر 3 سال مل جائیں تو. اچھا, آپ نے 2 آدمیوں کا نام لیا, ایک پریزیڈنٹ زرداری کا لیا, ایک چیف جسٹس کا لیا. سم اینالسٹ سے کہ ایونچولی آج یہ جو ٹائم بائنگ سچویشن ہے, سوئس لیٹر کہہ لیں یا NRO کہہ لیں, ڈو یو فیل ان یور اوپینین کہ ایونچولی the chief justice will go for the president? To become a president himself? Either to become a president or eventually go and get him. دیکھیے, جو کچھ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں, مجھے اس میں ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہیں. یہ بہت سخت بات ہو جائے گی. یعنی either he is serving his own interest or he is too naive to see what is happening to the country. Either he is a very sharp man who's calculating and manipulating, جیسے آپ نے کہا کہ وہ خود کل پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں کسی اور سیٹ اپ میں, اس قسم کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, یا وہ اتنے سیدھے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے اور میں اپنے جو میں کر رہا ہوں اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ باتیں یہ کنٹمپریری ہیں. وقت گزرنے کے بعد تاریخ کے پس منظر میں جب ان کو دیکھا جائے گا تو لوگ ان کو بہت عزت سے یاد نہیں کریں گے. یہ ہم آپ کو گارنٹی سے کہہ رہے ہیں. چلیں ایک بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں. ایک پولیٹیکل انالیسس اینڈ اوورسائٹ اینڈ انسائٹ زاہد حامد, ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ سے ہم لے رہے ہیں, اینڈ ویل ٹیک مور جسٹ آفٹر دس بریک. بجلی آئے یا نہ آئے, ویوز کول بینک چلتا جائے. کول بینک ہی عقل مندانہ انتخاب ہے. ضرورت وقت. برسا برس سے نظر انداز کچی آبادیوں اور وہاں کے غریب مکینوں کے لیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو سندھ کی موجودہ عوامی حکومت نے کیا ہے. صوبے بھر میں کچی آبادیوں کا سروے کروایا ہے اور بے شمار کچی آبادیوں کے رہائشیوں کے لیے مالکانہ حقوق دیے ہیں, جس سے ہزاروں غریب خاندانوں کو فائدہ پہنچا ہے, اور انہیں بھی وہ سہولتیں مل گئی ہیں جن کی وہ برسوں سے حقدار رہے ہیں. مختلف کچی آبادیوں میں سوریج سسٹم اور واٹر سپلائی سسٹم کا بہترین انتظام کیا ہے اور سڑکیں تعمیر کی ہیں. سندھ کی موجودہ حکومت نے واقعی عوام کی خدمت کا فریضہ خوب انجام دیا ہے. سندھ کی خدمت, پاکستان کی خدمت. سندھ کی خدمت, پاکستان کی خدمت. بجلی آئے یا نہ آئے, ویوز کول بینک چلتا جائے. کول بینک ہی عقل مندانہ انتخاب ہے. ضرورت وقت. The honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna get up on it. I give you all of the honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna get up on it. بجلی آئے یا نہ آئے, ویوز کول بینک چلتا جائے. کول بینک ہی عقل مندانہ انتخاب ہے. ضرورت وقت. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ میر. جن ناظرین نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل اور نیشنل بیمز کے اوپر, میرے ساتھ یہاں زاہد حامد ہیں جو کہ ایک سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس اینالسٹ. ان کے ویو پوائنٹس آپ نے کافی پڑھے ہیں, سنے ہیں, دیکھے ہیں, اور آج یہاں ہمارے چینل پہ ہیں اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے کہ اوور ویو یہ کیا دے رہے ہیں. انہوں نے بڑی ایک کلیئر اپنے دماغ میں جو ان کی پکچر ہے وہ دی ہے, لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آج, ڈز اٹ سی اینی لائٹ آف ہوپ کہ ایک کو کرن نظر آتی ہے کسی لیڈر میں؟ تو یہی میں آپ سے پوچھوں گا زاہد کہ آپ پولیٹیکلی اگر ہم کہتے ہیں, آپ نے بھی کہا مارشل لا نہیں ہونی چاہیے, سارے کہتے ہیں مارشل لا نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کارنر کرتے ہیں تو دین whether it is martial law or any sort of a law that eventually comes in. But today do you feel کہ آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ ہے یا لیڈرشپ ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں. اس وقت پاکستان میں جو سیاسی لیڈرشپ ہماری ہے, جیسے ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یا وہ قومیت پہ تقسیم ہے, یا لسانیت پہ ہے, یا فرقہ واریت پہ. مذہبی سیاسی جماعتوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ساری اپنے اپنے فرقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. جمعیت علماء اسلام ایک خاص فرقے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, جمعیت علماء پاکستان ایک خاص فرقے کو ہے, تحریک جعفریہ ایک خاص فرقے کی ہے. یہ سیکٹیرین جماعتیں ہیں.
اسی طرح جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی سب علاقائی جماعتیں ہیں. کوئی اردو سپیکنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, کوئی پشتون سپیکنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, کوئی سندھی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے, کوئی بلوچ کارڈ کھیل رہی ہے, کوئی پنجابی کارڈ کھیل رہی ہے. یہ تمام کی تمام قومیت اور لسانیت اور فرقہ واریت پہ تقسیم ہے. ان میں کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے اس وقت پاکستان میں, یا لیڈر ایسا نہیں ہے جس سے آپ امید کر سکیں. یہاں پہ اب ہم ایک ڈیسائسو موڑ پر آ چکے ہیں. یا انہی روٹن ایگز کو آپ ٹرائی کریں دوبارہ, چاہے کیئر ٹیکرز میں یا الیکشن کے بعد, یا آپ جب کیئر ٹیکرز کا مطلب ہے کہ آپ اسٹریٹ سے کسی بھی آدمی کو لا سکتے ہیں. کیئر ٹیکرز تو کسی کو بھی لایا جا سکتا ہے, وہ تو he does not have to be he can be a technocrat also. ہماری تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے, ٹیکنوکریٹس آ چکے ہیں کیئر ٹیکرز کے طور پہ بہت سارے. اس وقت یہ کام اگر سپریم کورٹ آف جسٹس کی ساری غلطیاں اور کوتاہیوں پہ ہم درگزر کرنے کو تیار ہوں گے, کہ اگر یہ آرمی سے پوچھیں, دیکھیے جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کو آرمی سے ایڈوائس لینی پڑے گی. جب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا وقت آتا ہے تو آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ایڈوائس لینی پڑے گی. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی سپریم کورٹ میں بنائی جائے اور ملک کی جوڈیشل پالیسی GHQ میں بنے. ایسا نہیں کر سکتے آپ. جو پنجاب بار نے ریزولوشن پاس کی ہے کہ صاحب پاکستان آرمی میں جرنیلوں کی تعداد کم کی جائے, پاکستان آرمی کا بجٹ کم کیا جائے, یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح 15 پنجاب ریجمنٹ جو ہے وہ یہ ریزولوشن پاس کرے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. اٹ از ایز انسلٹنگ اینڈ پرووکیٹو ایز اٹ کین بی. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا, بیکاز اس کے اندر نعرے یہی لگ رہے تھے کہ چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار, اور ججوں کی اور آرمی کے جنرلز کی تعداد بھی کم کی جائے. سو بیسکلی واٹ از ویری کلیئر ناؤ کہ اس وقت جوڈیشری جو ہے اٹ از ایٹ وار ود دی آرمی. آرمی از ناٹ ایٹ وار ود دا جوڈیشری. وائی آر وی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ وار, وائی آر وی پلینگ, وہ جیسے کہتے ہیں اپنی سالمیت کے ساتھ اور اپنی سیکیورٹی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں اب یہی سوال اگر آپ بغداد کے لوگوں سے کریں کہ جب ہلاکو خان ان کے سر پر آ رہا تھا, اور وہ بغداد اس میں بھی تو انٹلیکچوئلز تھے, تھنک ٹینکس تھے, جوڈیشری تھی, عدلیہ تھی, اس کے اندر بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے جرنیل لوگ موجود تھے, حکمران موجود تھے, خلیفہ موجود تھا. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہلاکو سر پر آ گیا ہے؟ واٹ ور دے فائٹنگ امنگسٹ ایچ ادر؟ چھوٹے لوگ تھے, گھٹیا لوگ تھے, پیٹی باتوں پہ لڑ رہے تھے, اینڈ دے کوڈ ناٹ پیٹی سیلفش انٹرسٹ اینڈ دے کوڈ ناٹ سی دی اسٹارم گیدرنگ آن دی ہورائزن. یہی ایسٹ پاکستان میں یہی ہوا. کیسے ہمارا بازو ٹوٹ کے الگ ہو گیا؟ یہی ایگزیکٹ ہو رہا ہے. ہم تاریخ سے کبھی سیکھتے نہیں ہیں. ہمارے چاروں طرف دشمن موجود ہیں. 6-7 مسلمان ملک پچھلے 6 مہینے, پچھلے 4-5 سال کے اندر توڑے جا چکے ہیں. ہماری باری لائن پہ لگی ہوئی ہے. ہم آلریڈی ایک اسٹیٹ آف کیوس اور انارکی میں آ چکے ہیں. اس کے باوجود جوڈیشری آرمی سے لڑ رہی ہے, آرمی ڈیفینسو ہوئی ہوئی ہے, گورنمنٹ اور جوڈیشری کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے, گورنمنٹ مینوور کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی پسند کا لے آئے تاکہ الیکشن سیٹ اپ کر کے اگلے الیکشن کرا کے ہم دوبارہ واپس آ جائیں. ساروں کی لینگویج سن لیجئے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف وار, ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, الیکشن پینڈ کریں, پاکستان آرمی کو اتھارٹی دیں, سپورٹ کریں آرمی کو کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آرمی بنائے اور سب آرمی سے ایڈوائس لیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بات نہیں کر رہی ہے. وہی ہم عرض کر رہے ہیں آپ کو کہ اگر چیف جسٹس اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ بیٹھ کے, بیکاز گورنمنٹ کرپٹ ہے, انکمپٹنٹ ہے, NRO کی آئی ہوئی ہے, دے ہیو لاسٹ دی مینڈیٹ, دے کمپلیٹلی کولیپسڈ, ان سے کوئی خیر کی توقع ہمیں نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آرمی چیف کے ساتھ مل کر ایک ایڈوائس لے کر ایک پریکٹیکل پیٹریوٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں 3 سال کے لیے, کیونکہ ایکسٹینشن جوڈیشری سے ملے گی, ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے خیر ہے. اگر نہیں کریں گے تو الیکشن یا الیکشن کے فوراً بعد آرمی ٹیک اوور کرے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اتنی انارکی ہوگی کہ then there will be no chief justice, there will be no government, there will be no government anywhere. Army will have to move in directly. پاکستان امپورٹنٹ ہے, ایک مین ریٹن کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو چیف جسٹس بھی وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کانسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ بھی وائلیٹ کر رہی ہے. تو آرمی اگر پاکستان بچانے کے لیے وائلیٹ کر لیتی ہے تو نو بگ ڈیل. پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, اور ہر قانون پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف ہے. آرٹیکل 62 اور 63 پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, جس کے تحت وہ لوگ جو کرپٹ ہوں, جو NRO کے دھلے ہوں, جو پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتے ہیں اور جو پریکٹسنگ مسلم نہ ہو, وہ پارلیمنٹیرین ہی نہیں بن سکتے. اس وقت پوری پارلیمنٹ ان لوگوں کی ہے جو آرٹیکل 62 اور 63 کو وائلیٹ کر رہے ہیں. چیف جسٹس کو پتا نہیں ہے یہ بات. ہاؤ از ہی allowing violation of the constitution to take place? If he is allowing the violation of the constitution to take place, then all those who violate constitution should be considered patriots. مجھے بتائیے کہ how do you see, I'll take some names, how do you see میاں نواز شریف؟ دیکھیے, he is behaving as a useful idiot. I'll also be very blunt. مشرف کے بارے میں بڑی صاف بات آپ سے کریں گے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مشرف کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, اور یہی بات ہے کہ لوگوں کو ہماری سمجھ نہیں آتی کہ how can I be so brutally ruthless. مشرف بہت بڑا پیٹریوٹ ہے, مگر اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا because he was a useful idiot. سنسیئر آدمی تھا پاکستان سے. اس کو آگرہ میں دیکھیں جب وہ انڈینز کے ساتھ جا کے اس نے بات کی تھی, that was the original مشرف. مگر ایڈوائزرز نے مروا دیا.
اور جو ڈیسیشن مشرف نے لیے, ہمیں NRO دیا, ہمیں TTP دی, ہمیں سارا یہ میڈیا دیا وداؤٹ ریگولیشن جس نے بیڑا غرق کر دیا, یہ سب مشرف کے کیے ہوئے ہیں نا. امریکن کو CIA کو کھلی چھٹی دی, وہ برا آدمی نہیں تھا, ایڈوائزرز نے مروا دیا. یہی حال نواز شریف کا ہے, برا نہیں تھا, ایڈوائزرز نے مروا دیا. رائٹ ناؤ جو کام چیف جسٹس کا ہے, جو آئی ویری اسٹرانگلی فیل دس کہ مشرف کی حماقت کی وجہ سے چیف جسٹس پوری آرمی کو بے عزت کر رہے ہیں, اور یہی کام نواز شریف کر رہے ہیں. مشرف کے ساتھ ان کی ضد ہے جس کی وجہ سے یہ پوری آرمی کو بے عزت کر رہے ہیں, اور اس وقت آرمی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان دا وار جس وقت آرمی لڑ رہی ہے. اور ہی شوڈ ریئلائز دس کہ الیکشن ملک توڑ دے گا, الیکشن کے نتیجے میں انارکی پھیلے گی. ہی شوڈ ہیو دا کریج اینڈ گٹس ٹو سے کہ یار کیئر ٹیکرز لے آؤ, کچھ عرصہ ملک کو سٹیبل ہونے دو, اس کے بعد ہم الیکشن کرا لیں گے. اس سچویشن میں الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں؟ عمران خان کے کیا کہیں گے آپ؟ اگین a sincere man surrounded by idiots, surrounded by traitors, actually traitors. یعنی وہ لوگ جنہوں نے مشرف کی فورن پالیسی بنائی اور آج پاکستان کو تباہ کیا, جنہوں نے اس کے بعد زرداری کی فورن پالیسی بنائی اور پاکستان کو تباہ کیا, اور اس سے پہلے فورن پالیسیز بنا کے پاکستان کو تباہ کرتے رہے, وہی لوگ آج ان کے ایڈوائزر لیفٹ اور رائٹ. دیکھیے ایک اچھا شریف آدمی, میں آپ کو مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں کچھ انارکی ہے, کچھ مسلمانوں میں ڈفرینسز ہو گئے ہیں, آپ سے پہلے جو 3 خلیفہ تھے ان کے دور میں بڑا امن تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم جیسے لوگ. اسفندیار ولی خان, دیکھیے آپ مجھے خود بتائیے کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی جو سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں, جو ہمیشہ سے سرحد فرنٹیئر کے گاندھی کہلاتے تھے, کانگریسی کہلاتے ہیں, جن کے باپ نے دفن ہونا پسند نہیں کیا پاکستان میں, جلال آباد میں دفن ہوئے, اتنی نفرت تھی پاکستان سے, قائد اعظم پر قاتلانہ حملے کرواتے رہے, سرخپوش کہلاتے تھے قائد اعظم پہ حملہ کرنے والے. ان کی وجہ سے ریفرنڈم کرانا پڑ گیا انگریزوں کے ساتھ مل کے کہ یہ فرنٹیئر کو پاکستان سے جوڑیں یا نہ جوڑیں. جن کی ساری زندگی پختونستان بناتے گزری ہے, ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ؟ اور الطاف حسین, دیکھیے الطاف حسین, جو شخص یہ کہے, I leave it to your judgment, جو شخص یہ کہے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے, اور یہ بھی انڈیا جا کے یہ بات کہے, اور پھر جب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ دہشت گرد گینگ رکھتے ہیں اپنے ساتھ, جن کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے, میرے الفاظ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے الفاظ ہیں یہ تو آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورے ہی نہیں اترتے. اور جو کچھ یہ کر رہی ہے ان کی پارٹی, ہم کوئی اندھے گونگے بہرے تو نہیں ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو کہ کراچی میں پچھلے 20 سال میں کراچی میں 1 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے ہیں. یہ لوگ TTP نے نہیں مارے ہیں. آج جو ڈرامہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں TTP آ گیا ہے, پچھلے 20-25 سال سے 1986 سے بشرا زیدی کیس ہوا تھا, 1986 سے لے کر آج تک آپ لے لیجئے, this is 25 years nearly. پچھلے 25 سال میں کراچی میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ کس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان, سیکٹیرین پارٹی ہے, ایک چھوٹے سے مسلک کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور تاریخی طور پر یہ ہمیشہ سے کانگریسی رہے ہیں, پرو انڈیا رہے ہیں. ان کے والد کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 62 اور 63 پہ ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں اترتا. یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, یہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے الیکشنز میں, ان میں سے کوئی بھی. الیکشن میں آتے کس طرح ہے؟ اگر چیف جسٹس الاؤ کرتا ہے تو چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن توڑ رہے ہیں اس وقت. اور چیف جسٹس, ہم نے آپ کو صاف بات بتا دی ہے کہ either he is serving personal agenda اور he is naive, سادے ہیں, اتنے سادے ہیں کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ مشرف کی دشمنی میں وہ اس وقت آرمی کی دشمنی کر رہے ہیں, جو ایکچولی اٹ ہیز بیکم پاکستان دشمنی. اگر وہ اس طرح نہ کریں, ہمیں دیکھیے ججز مسٹ ناٹ اسپیک, دیئر ججمنٹس مسٹ اسپیک, اینڈ دیر سم ججز ہو اسپیک ٹو مچ اینڈ دے ہیو نو ججمنٹس. آپ نے ہمارا سیفما کے خلاف کیس اس لیے کیوں ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں لے کر آن؟ میں کچھ بھی ہوں لینے والا. لک ایٹ دی ایویڈنس دیٹ آئی ہیو برٹ ٹو یو. آپ نے بگٹی والا کیس ہمارا کیوں ریجیکٹ کر دیا, ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا, جبکہ پورے خود کہہ چکے ہیں کہ پورے پاکستان میں بغاوت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اکبر بگٹی کو فوج نے قتل کیا. فوج نے کب قتل کیا؟ اکبر بگٹی پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اکبر بگٹی ہیز گون تھرو فیزز. زندگی میں پاکستان بننے کے وقت سے لے کے ہر ایک انسان فیز سے گزرتا ہے. آخری دور میں اپنے, جب خود آپ ان کے قبیلے سے پوچھئے, بگٹی قبیلے سے پوچھئے کہ اکبر بگٹی کیا بن گئے تھے. میری رائے مت لیجئے, وہاں امیر احمدان بگٹی ہیں جو میں نے اس وقت وہاں پہ سرفراز بگٹی ہیں, میر قادر بگٹی ہیں, اور بہت ساری بگٹیز وہاں موجود ہیں, طارق بگٹی ہیں. اور بگٹی قبیلے کے علاقے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں تو پاکستان کا 23 مارچ بھی ہوتا ہے, 14 اگست بھی منایا جاتا ہے, وہاں پہ ماشاءاللہ اسکولوں میں پاک سرزمین پڑھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے بگٹی قبیلے کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ بگٹی قبیلے سے پوچھئے کہ اکبر بگٹی کو کیا پرابلم تھی پاکستان سے, کیوں سارے اسلام آباد پورے پاکستان میں گیس لائنیں بند کر دی تھی, انہوں نے حملے کیے جا رہے تھے, ایشو کیا تھا, واٹ واز دا پرابلم؟ اکبر بگٹی in the last phase of his life had become an instrument of Indians and the Americans. یہ جو امریکنز کو بلوچستان میں اتنا انٹرسٹ ہے کہ ہم بلوچستان توڑ کر الگ کر لیں, اس کے لیے unfortunately he played the wrong card. اکبر بگٹی he opted to side with the Americans. جیسے آج عوامی نیشنل پارٹی ساری عمر سوویت یونین کے ساتھ یہ رہے, آج CIA کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بیکاز پہلے افغانستان میں روس موجود تھا, اب امریکن موجود ہے, انہوں نے اپنے خدا تبدیل کر لیے اور کچھ بھی نہیں. تو جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, دیکھیے BLA کی موومنٹ تو 70 سے چل رہی ہے, 60 سے چل رہی ہے,
لیکن اب BLA کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ پہلے سوویت یونین سپورٹ کرتا تھا، اب امریکن CIA سپورٹ کر رہی ہے. آبجیکٹو وہی ہے ان کا، بلوچستان توڑ کر الگ کرو تاکہ گوادر سے افغانستان تک ان کو ایک کوریڈور مل جائے. اور بلوچستان میں جو گولڈ ہے، جو وہاں پہ منرلز ہیں، جو ریسورسز ہیں، جو گیس ہے، جو آئل ہے، ظاہر ہے دیٹ از اے لوکریٹو. پاکستان کا 42% ہے، پاپولیشن 4% بھی نہیں ہے، so it's basically an empty land. Anybody who grabs Balochistan grabs the gold of the world. What about چودھری شجاعت؟ اگین جی ہم وہی بات کہیں گے کہ ہم ان کی سنسیریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتے ہیں، بٹ ہی ہیز ناٹ ریزن ٹو دا چیلنج. نادان دوست ہیں. اور جنرل اشفاق پرویز کیانی؟ اشفاق پرویز کیانی ایک پیٹریوٹ ہیں، لیکن ہی از ٹیکنگ ٹو لانگ ٹو ڈیسائیڈ، اور جس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. ان کا ایک سٹیٹمنٹ اس نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی تھی. فوج میں طاقت ہے، فوج اگر گورنمنٹ کو ڈپٹ دے دے کہ کرپشن بند کرو، فوج جوڈیشری کو اگر صرف سٹرن میسج دے دے کہ یا تو دہشت گردوں کو سزا دو یا ہمیں سزا دینے دو، ملک میں امن ہو جائے گا. وہ خاموش ہیں، بہت زیادہ خاموش ہیں. اس وقت ان کو نہیں ہونا چاہیے. مجھے وجہ معلوم نہیں، یہ ان سے پوچھنا پڑے گا. لیکن یہ بات ہم ان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کئی دفعہ اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کل پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر زرداری پہ، افتخار چودھری پہ اور کیانی پہ آئے گی. تو پھر یہ آئیڈیولوگ آف اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیرر وچ از پریویلنٹ، دین واٹ ڈو وی ڈو؟ کیا کریں؟ دیکھیے میں نے وہی آپ سے بات کہی کہ اگر ملک کا سپہ سالار خاموش ہو، ملک کا قاضی فیصلے نہ کرے، ملک کا حکمران بک جائے، میمو لکھے اپنی فوج کے خلاف، تو پھر اس ملک کے لیے کیا خیر رہ جاتی ہے؟ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. اگر ملک کے حکمرانوں کا یہ عالم ہو چکا ہے تو پھر انتظار کریں کہ حد تک یاتی اللہ بے-امری، اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے. ہم امریکنوں کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ امریکن تو خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہمیں کیا سہارا دیں گے وہ؟ امریکنز میں اگر دم ہوتا تو طالبان کو شکست دے دیتے. دنیا کا اتنا بڑا ہوا بنا ہوا ہے کہ امریکنز سچ اے سپر پاور، ایک ریگ ٹیگ طالبان سے بے عزت کیوں ہو رہے ہیں وہ؟ اور امریکن اکانومی کولیپس ہو چکی ہے. جو ڈیٹ سیلنگ تھی ان کی، جو اتنی ڈیٹ سیلنگ، اب آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے اوباما نے کہا تھا کہ ہم اپنے فوجوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے افغانستان میں بیکاز ان کی ڈیٹ سیلنگ، اب وہ دسمبر میں وہ سیلنگ پھر دوبارہ پوری ہو رہی ہے اور ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا. آج امریکن میڈیا اٹھا کے دیکھیے، امریکن پالیسی میکرز کو دیکھیے، وہ فسکل کلف کی بات کر رہے ہیں. ایک ایسی پہاڑ ہے جس کو چڑھ نہیں سکتا اوباما اب، اس لیے کہ ناؤ دے ہیو نو منی لیفٹ. مائکروسافٹ کارپوریشن کے پاس امریکن گورنمنٹ سے زیادہ پیسے ہیں اور یہ امریکن گورنمنٹ کا حال ہو چکا ہے. وہ اس وقت پوری دنیا میں مزید جنگیں نہیں کر سکتے. $60 بلین آف امریکن ہارڈ ویئر افغانستان میں پھنسا ہوا ہے. اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سپلائیز اندر کیوں جا رہی ہیں، سپلائیز کو باہر نکالنا بھی ایشو ان کے لیے، وہ ہمارے بغیر نہیں نکال سکتے. اور اگر پاکستان کہہ دے نو، ہم نے 8 مہینے ان کی سپلائیز بند رکھی، امریکہ نے کیا کر لیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے صرف ہمارے حکمرانوں کو رشوت دے کے، پیسے دے کے خرید لیا، ہمیں تو سپلائیز کھول لی، ورنہ ہم نے 8 مہینے بند رکھی تھی، جو پوری دنیا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ پاکستان امریکن سپلائی 8 مہینے بند رکھے گا. ہم نے کر کے دکھا دیا نا. امریکہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کر سکتے وہ. ان کی شہرک ہم نے پکڑی بھی افغانستان میں، ہم ان کا وہ حشر کریں گے جو روس کا ہم نے کیا تھا. امریکنز کو پتا ہے یہ بات. They can't do a damn thing to us. And finally, what about Rahman Malik as Minister Interior? One word: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. That is enough for him. Really? That's what he is. A hopeless case, absolute astaghfirullah al-azim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I have no other words for him. You think he can't deliver at all? Do you have any doubt that he can deliver? I need your opinion. Astaghfirullah al-azim. The man has created this crisis. How can he resolve it? زرداری اور یہ یک جان دو قالب ہیں. یہ وجود ایک ہی ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. زرداری is the thinker, he is the deliverer. دونوں الگ نہیں ہیں. اور پاکستان کی تباہی میں نے کہا نا یہ چھوٹے لوگ ہیں، جس الطاف حسین ہیں، رحمان ملک ہیں، یہ چھوٹے پگمیز ہیں، یہ بونے ہیں جو استعمال کر رہا ہے زرداری. حقیقت یہ ہے کہ 3 آدمی رسپانسبل ہیں اس وقت پاکستان کے لیے: چیف جسٹس، زرداری اور کیانی. جنرل کیانی صرف خاموش ہیں، حالانکہ گو کہ کم از کم یہ کریڈٹ ہم ان کو دیتے ہیں کہ پاکستان فوج کو انہوں نے متحد رکھا اور پاکستان فوج نے پاکستان کے دفاع میں قربانیاں دے رہی ہے. جو آن گراؤنڈ ڈیفنسز ہیں، جو آرمی کا اپنا کام ہے اوریجنل، وہ کام آرمی کر رہی ہے. لیکن جنرل کیانی کو سختی کرنی چاہیے، جوڈیشری پہ بھی، میڈیا پہ بھی، گورنمنٹ پہ بھی، کیونکہ یہ سختی نہ کرنے کے نتیجے میں یہ انارکی پھیل گئی ہے، کیونکہ وہ 3 ادارے کام نہیں کر رہے. لاسٹ کوشچن، آپ لال ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ ویل دس ون از my association with the SSG, Special Forces, Pakistan Army ki. Berets, obviously they wear it. I love Pakistan Army. Dusra ye ki, the other lal topi that I have that is more philosophical, more ideological. It's a gift from Turkey from a friend. I love it. I wear it. It goes very well with every kind of dress that I wear. ٹوپی ہمیں پسند ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں زیادہ تر لباس علاقائی ہیں، یعنی سندھی ٹوپی ہے، بلوچی ٹوپی ہے، پٹھان ٹوپی ہے. So to find a common ground and to find a cute cap, I decided to wear the other red cap. But this one is more profound. It's more, جب ہم serious battle oriented, strategy oriented program کرتے ہیں تو I prefer to wear this cap because this is a symbolism of my association with our special forces, our Pakistan Army, our ISI, those who are defenders of Pakistan. Love them, but defend them at all costs.
always, everywhere. Zahid Hamid, thank you very much for your time. یہ تھے زاہد حامد, سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس اینالسٹ. بڑی, جیسے میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا تھا, بڑی پروفاؤنڈ, بڑی کلیئر, بڑی اوپن مائنڈڈ ایک بات کرتے ہیں. تو پھر ہم ڈیموکریسیز میں جب بیٹھتے ہیں تو اگر ہم اس طرح کی اگر بات کریں اور منس ورڈز نہ کریں جو بھی دماغ میں آتا ہے, تو دین یو لرن, یو لسن, اینڈ دین جو اپ ٹیک ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویدر اٹس رائٹ اور رانگ, دیٹ از فار یو ٹو ڈیسائڈ. لیکن ایک چیز بڑی انہوں نے کلیئر کہی ہے کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں پاکستان کی, آرمی, نیوی اینڈ ایئر فورس, اگر آج یہاں بیٹھ کے اگر ہم ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ایک دشمن بنیں گے پاکستان کے, کوئی بھی ہو, ویدر اٹ از دا میڈیا, ویدر اٹ از دا جوڈیشری, ویدر اٹ از ایگزیکٹو اور اینی بڈی. جو بھی آرم فورسز کے خلاف بات کرتا ہے وہ اپنی, میں کہوں گا کہ اپنی ذہنیت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی سالمیت کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ بند کریں and look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.